السلام علیکم گائز، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح میری آپ لوگوں سے بس ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ناول ریڈ کرنے سے پہلے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب لازمی کیا کریں اور اپنا اسپیشل ریویو بھی ساتھ میں شیئر کر دیا کریں۔ امائزہ کے جانے کے بعد غازیان کی بات یاد آتے ہی اس کے گال پیر سے سرخ ہو گئے۔ جھنجھلا کر اس نے تکیہ اٹھایا اور منہ اس میں چھپا لیا۔ ٹھر کی بڈھا، وہ تکیے میں منہ دیے بڑبڑائی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ امائرہ نے تکیے سے منہ نکالا۔ کون؟ میں ہوں، علیزے۔ آ جاؤ علیزے۔ دروازہ کھول کر اندر آئی اور اسے تکیے میں منہ چھپائے دیکھ کر ہنس پڑی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کچھ نہیں، تم بتاؤ۔ علیزہ اس کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یار، تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ کیا ہوا؟ علیزے کا لہجہ اچانک سنجیدہ ہوا۔ صبح دادا نے فیصلہ کیا ہے۔ امائرہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیسا فیصلہ؟ میں صبح گھر پر نہیں تھی، اسی لیے مجھے خود نہیں پتہ چلا۔ ابھی نیچے چچی اور میرا چچی آپس میں باتیں کر رہی تھیں تو مجھے پتہ چلا۔ کیا فیصلہ کیا ہے دادا نے؟ علیزے نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر بولی، دادا نے حمدان بھائی، عارض بھائی اور غازیان بھائی کی شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ امائرہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی۔ تینوں کی؟ ہاں، تینوں کی۔ پھر عارض بھائی نے کیا کہا؟ علیزے ہنس پڑی۔ وہ تو حسب معمول بھڑک ہی گئے، کہہ رہے تھے کہ ابھی شادی نہیں کرنی۔ دادا نے کہا، شادی نہیں کرنی تو منگنی کر لو۔ پھر عارض بھائی نے بھی اپنی طرف سے شرط رکھ دی، وہ خاندان میں کسی سے شادی نہیں کریں گے۔ پھر دادا نے کیا کہا؟ دادا نے صاف کہہ دیا کہ جسے ان کے فیصلے سے اعتراض ہے وہ گھر چھوڑ سکتا ہے۔ امائرہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ اوہو، پھر تو عارض بھائی کی شامت آئی ہوئی ہے۔ علیزے نے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ ہاں، لیکن مجھے لگتا ہے اصل تماشا ابھی باقی ہے۔ وہ کیسے؟ اب دادا جان جن کی شادی کروائیں گے ان کی حالت دیکھنے والی ہوگی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑیں۔ امائزہ ہانیہ کے ساتھ کھڑی باتوں میں مصروف تھی کہ اچانک اس کی نظر سامنے کھڑے حمدان درانی پر پڑی۔ حمدان کی نظریں بھی اسی لمحے اس پر پڑیں تو وہ ایک پل کے لیے اسے دیکھتا رہ گیا۔ سیاہ لباس میں مہرون حسین دوپٹہ لیے اور کھلے سلکی بالوں کے ساتھ امائزہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر حیرت ابھری۔ وہ سیدھا اس کی طرف بڑھا۔ امائزہ نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ حمدان بھائی کو سامنے دیکھتے ہی اس کے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کو تیز ہوئی، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ جی بھائی؟ حمدان نے قدر حیرت سے اسے دیکھا۔ تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ امائزہ نے ہلکے سے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ وہ ہانیہ میری دوست ہے نا، آج اس کا نکاح ہے، اسی لیے آئی ہوں۔ لیکن تمہیں گھر سے اجازت ملی؟ جی بھائی، دادا کی اجازت سے ہی آئی ہوں، ماما اور بابا سے بھی پوچھ کر آئی ہوں۔ حمدان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا ٹھیک، مجھے لگا کہ تم شاید بنا بتائے آ گئی ہو۔ نہیں بھائی، ایسی بھی کیا بات ہے، میں جانتی ہوں گھر میں کسی کو بتائے بغیر آنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ حمدان نے ایک نظر آس پاس ڈالی، پھر بولا، ٹھیک ہے، بس خیال رکھنا اپنا اور زیادہ دیر مت کرنا۔ جی بھائی، امائزہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ حمدان وہاں سے آگے بڑھ گیا، جبکہ امائزہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ نکاح کی تقریب اب اختتام کی جانب بڑھ رہی تھی۔ مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگے تھے۔
اور ہانیہ بھی اپنے قریبی لوگوں سے مل کر رخصتی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ امیزہ اپنے دوست کے پاس بیٹھی آخری باتیں ہی کر رہی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی تو ڈرائیور کا میسج تھا کہ گاڑی کچھ دیر سے آئے گی۔ یا اللہ، اب یہ بھی رہ گیا تھا۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ وہ فون واپس بیگ میں رکھنے ہی والی تھی کہ سامنے سے ہمدان آتا دکھائی دیا۔ امیزہ وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ جی بھائی۔ ہمدان اس کے قریب آ کر رکا۔ چلو۔ امیزہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہاں؟ گھر۔ وہ میرا ڈرائیور آنے والا ہے، مجھے ابھی پتہ چلا کہ ڈرائیور کو آنے میں وقت لگے گا۔ ہمدان نے پرسکون انداز میں کہا۔ تم میرے ساتھ چلو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ امیزہ کے دل میں جیسے ہی اچانک خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر چہرے پر سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے بولی، لیکن بھائی آپ کو تکلیف ہوگی۔ اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ ویسے بھی میں گھر ہی جا رہا ہوں۔ پکا؟ نہیں، میں مذاق کر رہا ہوں، ہمدان نے اسپاٹ لہجے میں کہا تو امیزہ ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتی رہ گئی، پھر ہنس پڑی۔ اچھا چلتی ہوں۔ وہ ہانیہ سے مل کر رخصت ہونے ہی لگی تو ہمدان کچھ فاصلے پہ کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد دونوں پارکنگ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ امیزہ نے اپنے دوپٹے کو سنبھالا اور ہمدان کے ساتھ چلتے ہوئے بے اختیار مسکرا دی۔ ہمدان نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، پھر مسکرا کیوں رہی ہو؟ امیزہ نے فوراً سے نظریں چرا لیں۔ بس ہانیہ کی شادی کی خوشی ہے۔ ہمدان نے زیادہ غور نہیں کیا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر ہمدان نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ بیٹھو۔ تھینک یو بھائی۔ امیزہ بیٹھ گئی اور ہمدان ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ گاڑی روانہ ہوئی تو کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ امیزہ چپکے چپکے شیشے سے باہر دیکھتی رہی، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ اب بھی موجود تھی۔ ہمدان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ویسے تم نے بتایا نہیں، تقریب کیسی رہی؟ بہت اچھی، ہانیہ بہت خوش تھی۔ اسی لیے اتنی دور سے نکاح میں آنے کی اجازت ملی۔ امیزہ ہنس پڑی۔ دادا سے خاص اجازت لی تھی میں نے، ورنہ آپ جانتے ہیں نا، گھر میں ہر چیز اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ ہمدان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہ تو ہے۔ امیزہ نے چپکے سے اسے دیکھا، پھر فوراً نظریں کھڑکی سے باہر جما دیں۔ کچھ دیر بعد ہمدان نے اچانک کہا، اور ہاں، اگلی بار اگر ڈرائیور نہ آئے تو مجھے بتا دینا۔ امیزہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیوں؟ کیونکہ میں تمہارا بھائی ہوں، اتنی سی بات کے لیے بھی اجازت چاہیے؟ وہ قدر حیرت سے بولا۔ امیزہ کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہیں، اجازت تو نہیں چاہیے، تو پھر بس ایسے ہی پوچھ لیا۔ ہمدان نے سر جھٹکا۔ تم لڑکیاں بھی عجیب ہو۔ امیزہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنی مسکراہٹ چھپا لی۔ آج کا ایپیسوڈ یہیں پر اینڈ ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو اپنا قیمتی ریویو لازمی دیں، اگر نہیں پسند آیا پھر بھی میری محنت کے لیے کوئی اپنا ریویو دے دیں۔ تھینک یو۔